نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ وقال اللہ تعالیٰ فی المقام الآخر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ وفی المقام الآخر بلغوا عنی ولو آیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اے میرے مولا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صحت احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، خواتین و حضرات و ناظرین کرام، آج 23 ربیع الثانی ماہ ربیع الاول شریف کے بعد ربیع الثانی ذکر اولیاء، بالخصوص ذکر سلطان الاولیاء، پیران پیر، روشن ضمیر، دستگیر محی الدین ابو محمد حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ذکر خیر کی محافل اور مجالس تمام اہل ایمان، تمام اہل اسلام بالعموم، اور آپ کے جتنے بھی صاحبان نسبت ہیں، آپ سے عقیدت اور محبت رکھنے والے وابستگان بالخصوص انعقاد پذیر کرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہوئے، ولی کامل ہوئے، جن کو سلطان الاولیاء کا بھی لقب دیا جاتا ہے، جن کو پیران پیر، پیر پیراں، میر میراں، والی بغداد، محی الدین حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ ولایت اور امامت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم نے عظیم ایجوکیشنل کانفرنس کے زیر اہتمام جو 11 محافل ذکر شیخ عبد القادر جیلانی انعقاد پذیر ہوئیں، اسی سلسلے میں ہم یہ حقیر سی بزم سجا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے اور
ہماری بخشش توش آخرت ذریعہ نجات کے لیے اور ان پاک بازان امت کے بلندی درجات کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین بھیجے۔ کس لیے؟ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر قوم میں کوئی روئے زمین کا چپا ایسا نہیں ہے جہاں اللہ نے کوئی ڈر سنانے والا یا خوشخبری سنانے والا نہ بھیجا ہو۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر اور رسول اور اس کی تعلیمات جو اللہ نے اس کو عطا کی نہ پہنچائی ہوں۔ اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں، غوث الثقلین بھی کہتے ہیں، مادر ذات اللہ کا ولی بھی کہتے ہیں، ان کے نگاہ ولایت کے پروردہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، جن کی مشہور تصانیف میں فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ، ویسے تو آپ کی سینکڑوں کتب ہیں، لیکن ان میں جو زیادہ تر معروف ہوئیں اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے اسی اصول اور ضابطے کے مطابق کوئی روئے زمین میں ایسا چپا نہیں ہے جہاں اللہ نے کوئی اپنا ہدایت کا پیغام دینے والا ولی، کوئی مرشد، کوئی ہادی، کوئی رہنما نہ بھیجا۔ تو میرے انتہائی قابل صد احترام معزز و محترم حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، تو میں عرض کر رہا تھا کہ محی الدین ابن عربی، ان کا نام اس اعتبار سے بھی کافی آج کل مشہور ہے کہ ارطغرل ڈرامہ ایک جو سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے چل رہا ہے، بظاہر تو اس کا بانی جو ہے سلیمان شاہ اور اس کا بیٹا ارطغرل ہے، اور آگے اس کا بیٹا عثمان بن ارطغرل بن سلیمان شاہ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نظریاتی بنیادیں ہیں، جو ایک فکری نظریاتی رہنمائی ہے اور ایک دعاؤں کا جو لامتناہی سلسلہ ہے، وہ دکھایا گیا کہ وہ محی الدین ابن عربی اور شیخ ابدالی جو ہے، ان دو بزرگوں کا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اسی اصول اور ضابطے کے مطابق یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی زمین میں ایک قطعہ زمین بھی ایسا نہیں اور کوئی قوم ایسی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی ہادی، مرشد اور رہنما اور مبلغ و عالم کو نہ بھیجا ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کریہ الکافرون۔ تو میں عرض کر رہا تھا 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو بھیجنے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ دکھایا جائے، جس سے ہم کہتے ہیں صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز میں بھی ہر دفعہ جب سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ دکھاؤ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔
انعام یافتہ لوگوں کا راستہ جو نبیوں کا ہے، جو صدیقوں کا ہے، جو شہیدوں کا ہے، جو اولیاء کا ہے، جو صالحین کا ہے، جو ان کے پیچھے چلنے والوں کا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ دعا کی جاتی ہے کہ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ نمرود ہے، فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، کفرون ہے، اور اس راستے پہ چلنے والے جتنے شیاطین ہیں، ولضالین، اور نہ ان کا جو سب کچھ جاننے کے باوجود گمراہ ہو گئے، ٹامک ٹوئیاں مارنے لگ گئے۔ تو اللہ کریم نے جتنے انبیاء و مرسلین بھیجے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، وَدِینِ الحق، اور سچے دین کے ساتھ۔ دین کہتے ہیں نظام زندگی کو، دین کہتے ہیں ضابطۂ حیات کو، جس میں 4 بنیادی شعبے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہوتا ہے ایمانیات، جس کو عقائد کہتے ہیں، جسے ہم توحید، رسالت، کتب، ملائکہ، آخرت کہتے ہیں۔ دوسرے حصے میں آ جاتے ہیں اعمال۔ اعمال کی آگے پھر 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلے نمبر پر ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں عبادات، جنہیں ہم حقوق اللہ بھی کہتے ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد۔ دوسرے درجے میں آ جاتے ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق جو اللہ نے متعین کیے، ماں باپ کے، اولاد کے، میاں بیوی کے، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، تمام انسانوں کے، بلکہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب کے حقوق۔ پانی کے حقوق بھی ہیں، زمین کے حقوق بھی ہیں، جانوروں کے حقوق بھی ہیں، درختوں کے حقوق بھی ہیں، راستوں کے بھی حقوق ہیں۔ ہر شے کے جتنی اللہ کی مخلوق ہے ان کے حقوق ادا کرنا۔ وَلَا تَمْشِ عَلَى الْأَرْضِ مَرَحًا، بلکہ یہ بھی کہا کہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلو، پاؤں مار مار کے، کرید کے اور رونت کے ساتھ۔ تم اس کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پھاڑ کے اونچے ہو سکتے ہو۔ تو تیسرے درجے میں آ جاتے ہیں اخلاق حسنہ، پاکیزہ اخلاق، پاکیزگی، طہارت، امانت، دیانت، صداقت، شرافت۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ صدیق اکبر کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان غنی کی شرافت اور مولا علی کی شجاعت۔ تو یہ صبر، شکر، یہ اوصاف حمیدہ، سچ بولنا، پورا تولنا، وعدہ وفا کرنا، امانت کی پاسداری کرنا، شرم و حیا کی راہ پہ چلنا، تو یہ اچھی عادتیں جو ہیں، پاک صاف رہنا۔ تو کس لیے اللہ نے انبیاء و مرسلین بھیجے کہ وَدِینِ الحق، یہ سچا دین کیا ہے جو ابھی میں نے عرض کیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں اقامت دین ہونی چاہیے، تو اقامت دین کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بس میرا پیٹ بھرا ہونا چاہیے، روٹی کپڑا مکان صرف ہونا چاہیے۔ اقامت دین کا مطلب ہے ہر ایک کا عقیدہ اور سوچ جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے، طہارت فکر ہونی چاہیے۔ انما المشرکون نجس، جو کہا کہ مشرکین پلید ہیں، نجس ہیں، یہ نہیں کہ ان کے پاس روٹی کپڑا مکان نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، نہانے کے لیے صابن نہیں، ان کی فکر پلید ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں، ایمان کی دولت میسر نہیں ہے۔ فرعون کے پاس کسی شے کی کمی نہیں تھی جسے ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں، نمرود کے پاس کسی شے کی کمی نہیں تھی جس کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں،
بادشاہت بھی ہے، دولت بھی ہے، حکومت بھی ہے، سجدے کرنے والے بھی ہیں، اس کو خدائی کے درجے پہ بٹھانے والے بھی ہیں۔ فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، سب تو وڈا رب تے میں ہاں تہاڈا، تسی کتھے پھردے ہو، میرے پیچھے ٹرو، کسے رب کی ضرورت نہیں میرے ہوتے ہو۔ تو ان کے پاس سارا کچھ تھا، صرف ایمان نہیں تھا تو مارے گی۔ ایمان کی دولت نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو جب اقامت دین کی بات ہوگی تو فکر کی تطہیر ہے، جب اقامت دین کی بات ہوگی تو حقوق اللہ کی ترویج ہے، ہر بندہ نمازی ہو، ہر انسان زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو جو صاحب استطاعت ہے، ہر انسان حج کرنے والا ہو جو صاحب استطاعت ہے، ہر بندہ روزہ رکھنے والا ہو جس پہ شریعت نے نافذ کیا ہے، ہر بندہ حقوق العباد ادا کرنے والا ہو، ہر انسان جو ہے اوصاف حمیدہ اور اخلاق جلیلہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، سرکار نے فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم سب کے اخلاق کو، کردار کو، عادتوں کو ٹھیک کروں، کہ تم انسان لگو، تم مسلمان لگو، تم اللہ کے خلیفہ معلوم ہو، تمہیں خلافت و نیابت کا تاج عطا کیا جا سکے۔ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ سرکار کون مومن نہیں؟ نماز چھوڑ دی، روزہ نہیں رکھا تھا، یا اور کوئی ایسا ذکر امر خیر جو اس کی عبادت سے تعلق ہے وہ نہیں کیا تھا۔ نہیں، جو ملاوٹ کرتا وہ مومن نہیں، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو ذخیرہ دوزیاں کرنے والا ہے، جو رشوتیں لینے والا ہے، جو فراڈ کرنے والا ہے، جو جھوٹ بولنے والا ہے، جو ہمسایوں کو ستانے والا ہے، جو ماں باپ کو رلانے والا ہے، جو یتیموں کا مال کھانے والا ہے، جو جادو ٹونے ٹوٹکوں میں پھنسا ہوا ہے، جو انسانوں کا جسمانی، ذہنی، فکری اور معاشی قتل کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ مومن نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت میں ہے۔ بے شک وہ کہتا رہے کہ جی میں تو بڑا مومن خواہ مومن ہوں، مومن ابن مومن، ہرگز نہیں۔ آیت المنافق ثلاثہ ان صلى صام وصام وانه مسلم اذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف واذا حدث كذب۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں، چاہے وہ روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑھے اور ڈنڈورا بھی پیٹتا رہے کہ میں بڑا پکا مومن جے، بھولے تو جھوٹ بولے، امانت رکھے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو تیری ماں دی، تیری بہن دی گالی گلوچ شروع کر دے۔ ہمارے تو شوقیہ بھی گالیاں نکالتے ہیں، شوقیہ منافق۔ تو اقامت دین کی جب بات ہوگی تو ہر نبی، ہر رسول اسی تعلیم کے لیے آیا۔ سرکار آخر میں تشریف لائے، پھر اسی فکر کو لے کے صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ اہل بیت، ائمہ فقہ شریعت، وہ سارے کے سارے اس کام میں لگ گئے۔ اللہ نے لگا دیا، اللہ نے جس کو قبول کیا، جسے پسند کیا، اس کو قبول کر کے اس راستے پہ لگا دیا۔ لیکن من ایس القوم، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ نے بھی اعلان کر دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم بہترین امت ہو اور آخری امت ہو، کوئی نئی امت بھی نہیں ہوگی۔ اب امت محمدیہ، اللہ صاحب صلوات و تسلیمات، آخری امت۔ تو سرکار کی امت کو یہ ڈیوٹی دے دی کہ کنتم خیر امت، تم بہترین قوم ہو، بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے ظاہر کیا۔ کیوں بہترین ہو؟ تامرون بالمعروف، تم وہی پیغام جو آدم علیہ السلام نے دیا،
جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا، جو نوح علیہ السلام نے دیا، جو داؤد علیہ السلام نے دیا، جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دیا، جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے دیا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، تم اسی پیغام کو عام کرتے ہو، نیکیوں کو پھیلاتے ہو، وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ اور گناہوں سے روکتے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو کہ ہم اس راستے پہ جو چل رہے ہیں اللہ ہمیں اس پہ اجر دے گا، نجات دے گا، کامیابی عطا کرے گا۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد تبلیغ دین، صحابہ کی زندگی کا مقصد تبلیغ دین اور اس دین کو نافذ العمل کرنا، الدین کلے، ہر دوسرے ضابطے پہ، ہر دوسرے راستے پہ، یعنی شیطانی راستہ جو غیر اسلامی راستہ ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے دشمنوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، کافر سٹ پٹائیں، مشرکین تل ملائیں اور روڑے اٹکانے والے جو ہے وہ ہر طریقے سے تمہیں روکنے کی کوشش کریں۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سرکار نے بھی فرما دیا، دیکھو بھئی، من را من کو منکرن، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو یہ نہیں کہ وہ سائلنٹ سپیکٹیٹر بن کے انجوائے کرے اس کو، نو، اس کو قوت سے روک دے، جہاں اختیار چل سکتا ہے۔ چلو حکومت نہیں، اپنے جسم پہ تو اختیار ہے، پہلے اپنے جسم پہ تو نافذ کرے، اس سے تو ہم نماز پڑھا سکتے کہ اس پہ بھی کوئی ٹیکس لگتا ہے، اس جسم سے تو ہم روزے رکھوا سکتے ہیں، اس جسم سے تو زکوٰۃ ادا کروا سکتے ہیں، حج بنفس نفیس کر سکتے ہیں، اس کو جھوٹ سے بچا سکتے ہیں، اس کو برائی سے بچا سکتے ہیں، اس کو ہدایت پہ چلا سکتے ہیں۔ تو سرکار نے بڑا فطری سا ایک ہمیں ضابطہ دیا کہ اپنے وجود پہ تمہاری اپنے بچوں پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے دوستوں پہ، سرکار نے اس کی ترتیب بھی بتا دی۔ حاکم کا فرض ہے، وہ اگر سارے مخلوق کا حاکم بنا ہے، سربراہ بنا ہے، اور نتھنے پھلا پھلا کے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں بہت بڑا اقتدار میں ہوں، اس کی ڈیوٹی بھی اتنی بڑی ہے۔ ہاتھیوں سے دوستی لگا کے دروازے اونچے رکھتے ہیں، پھر اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کے زیر اثر پورے جتنی مخلوق ہے، کسی پہ ظلم ہو جائے، کوئی بھوک سے مر جائے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ناانصافی ہو جائے، اور کسی کا حق تلف ہو جائے تو اس کے، ہمارے دوست کہتے ہیں، اس کے گاٹا فٹ کریں گے، اس کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا۔ تو کس بات کا حکمران بن کے بیٹھا رہا؟ تیرے ہوتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، انسان تو انسان، جانور کا بچہ بھی بھوکا مرے تو عمر جواب دہ ہے اس کے لیے۔ امام کی ڈیوٹی ہے مقتدیوں کی ہدایت کا بندوبست کرے، پیر کی ڈیوٹی ہے اپنے مریدین و بستگان کی صحیح تعلیم و تربیت و رہنمائی کرے، والدین کا فرض ہے اپنی اولاد کی نگہداشت کرے، شوہر کا فرض ہے اپنی بیوی و اہل خانہ کے ساتھ جو ہے ان کی رہنمائی کرے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہر کوئی اپنے اپنے درجے میں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو جہاں قوت ہے، قوت اختیار کرو، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر سمجھتے ہیں کہ یہاں میں نے قوت استعمال کی تو میرا کنڈا ہو جائے گا، میرے لیے نقصان کا باعث ہے، تو شریعت نے گنجائش رکھی ہے، کیونکہ عزیمت کی راہ پہ چلنے والا کوئی ہوتا ہے، سارے امام علی مقام کے درجے کے نہیں ہوتے۔
سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقام کے نہیں ہوتے، سارے مجدد الثانی کے درجے کے نہیں ہوتے، جتنے بڑے بڑے اکابرین آئے جنہوں نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا، فتوے کے بجائے تقوی کا راستہ اختیار کیا، وہ بھی ہر دور میں ہوئے ہیں۔ دیکھو خلفائے راشدین چاروں ہیں، چاروں کو شہادت ملی۔ سیدنا صدیق اکبر شہادت خفی، امام الانبیاء امام المرسلین شہادت خفی، سیدنا فاروق اعظم شہادت جری، سیدنا عثمان غنی شہادت جری، مولا علی شیر خدا شہادت جری، حسنین کریمین شہادت۔ یہ عظیمت کا راستہ، لیکن گنجائش ہے کہ زبان اگر خطرہ کہ قوت استعمال کی تو نقصان پہنچے گا، تو پھر زبان استعمال کرو، منع کرو، تبلیغ کرو، کلام کرو، زبان اللہ نے دی سے استعمال کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فرمایا اگر اتنی ہمت بھی نہیں ہے تو پھر ان سے علیحدہ ہو جائے، دل سے برا سمجھے، ناپسند کرے اس کو۔ میں نہیں پسند کرتا یہ جھوٹ کا نظام، یہ ظلم کا نظام، یہ حرام خوری کا نظام، یہ معصیت کے راستے، یہ بددیانتیوں کے راستے۔ جو اللہ اور اس کے نبی نے جس جس شے کو غلط کہا ہے وہ اس پہ اپنے دل کے اندر بغض محسوس کرے، الحب للہ والبغض للہ، نفرت کرے اس سے، جدا ہو جائے ان سے۔ اسے ڈر ہے کہ میں زبان بھی نہیں استعمال کر سکتا، ہاتھ بھی نہیں استعمال کر سکتا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، دا ویکسٹ آف دا فیتھ، یہ ایمان کا آخری نہیں حقیر ترین درجہ ہے، ضعیف ترین، یعنی اس کے آگے ایمان کی حدود ختم ہو جاتی۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ انسان صرف دل سے برا سمجھے اور علیحدہ ہو جائے، دور ہو جائے اس سے۔ اذا مروا باللغو مروا کراما، جب وہ معصیت اور گناہ اور جھوٹ اور جھوٹوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو باوقار طریقے سے گزر جاتے، اس کا حصہ نہیں بنتے، شامل نہیں ہوتے ان میں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر اور اصحال ثواب کا جو نظام ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اے عبدالقادر جیلانی، اللہ نے عزتیں دی، برکتیں دی، کرم کیا ہر اعتبار سے، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کی زندگی کا کون سا ایسا وصف ہے جس کو اللہ نے بہت پسند کیا اور ہر قدم پہ دستگیری ہوتی رہی؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ وہ پہلا سبق ہے جو میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ عبدالقادر جو مرضی ہو جائے، وہ نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو، کوئی عذاب آتا ہے تو آنے دو، دنیاوی اعتبار سے کوئی مصیبت آتی ہے تو آنے دو، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، سچوں کے ساتھ رہنا ہے، سچ کے راستے پہ چلنا ہے اور سچائی کی ہی تعلیم دینی۔ تو سچائی جو ہے، صدق جو ہے، سرکار فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دے دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ پتہ سب کو ہے لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں نہیں، الکذب ینجی، جھوٹ جو ہے وہ نجات دیتا ہے، وہ صدق کو یہلک، نہیں سچائی ہلاک کر دیتی۔ اسی لیے تو ہم سچائی سے بھاگتے ہیں، جھوٹ کے اوپر چلتے ہیں۔ حالانکہ ساری دنیا میں اصول ہے کہ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، ایمانداری بہترین حکمت عملی۔ ویسے کیونکہ ہم صاحبانی نسبت بھی ہیں، اس لیے یہ پیغام تعلیم بھی ضروری ہے۔ ایک بات زندگی میں نوٹ کر لیں، انسان 100 معاملات میں ہر وقت ذمہ داریوں میں الجھا رہتا ہے، پھنسا رہتا ہے۔ جس کام کو کرنے میں یا جس راہ پہ چلنے میں اللہ اور اس کے رسول کی تائید شامل ہو، وہ بظاہر کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے، کتنا ہی ہلاکت خیز کیوں نہ لگے، کتنا ہی تکلیف دے کیوں نہ لگے، کبھی نہ گھبرائیں، چل پڑے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین،
ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتا ہے بے شک، تاکید کا جملہ ہے، اللہ ساتھ ہے کن کے؟ جو صبر کرنے والا۔ صبر کرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ جو نیکی کی راہ پہ چلے، وہ چلتا ہی جائے، جفا و جور کی آندھی چلے، طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے حامان اور شداد آ جائیں، تو پھر بھی وہ کہے یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ تو اس کو کہتے ہیں صبر۔ نصف دین صبر ہے اور نصف دین شکر ہے۔ تکلیف آ جائے تو صبر کرو، کو کامیابی مل جائے تو شکر کرو۔ تو جس میں اللہ رسول کی تائید ہے ڈٹ جائے، بس خیر ہے، کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ناراض ہوتا ہے ہونے دو، اللہ اس کے دل کے اندر سے کدورت نکال کے آپ سے راضی کر دے گا۔ جھوٹ بول کے آپ وقتی طور پہ راضی کر بھی لیں، اپنا کام سیدھا کر بھی لیں، کسی اور طرف سے جا کے ٹیڑھا بن کے نکل آئے گا، وہ ٹیڑھا بن کے نکل آئے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ کہتا ہے میں بڑی جلدی حساب لیتا ہوں، ہمیں لگتا نہیں دیر ہوئی ہے، بڑی بات میں گرفت ہوئی ہے، ہو جاتی ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے اپنے بندے کو، شاید لوٹ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں وہ جو مچھلیاں پکڑنے والا واقعہ نا، صحابہ سبت کا، جنہیں باندر و سور اللہ نے بنایا، 84 سال اللہ نے انتظار کیا کم و بیش پیغام دینے، 84 ایئرس۔ جب انہوں نے سمجھا کہ اب انہوں نے اس کو اپنا سمجھو مشغلہ اور اپنا ایک جائز حق بنا لیا کہ تو ہمارا حق ہے رشوت لینا، سود کھانا، ظلم کرنا، ہمیں اقتدار، ہمیں حکومت، ہمیں قوت اسی لیے ملی ہے، ہم جو چاہے کرے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں پھر اس کی کمر توڑتا ہوں، میں اس کی اسپائنل کارڈ کو توڑتا ہوں اور اس کے گردن کی ہڈی کو توڑتا ہوں، میں پھر اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت کو جو ہے یہ ٹیک فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب، یہ جو آپ لوگ بڑے ہنستے کھیلتے عیاشیاں فاشیاں کرتے ہوئے اور ٹوں ٹوں پاں پاں کرتے ہوئے جو نظر آتے ہیں، بڑے خوش باش ہیں، ان سے کوئی یہ اطمینان نہ حاصل کرے کہ اللہ ان سے راضی ہے، نہیں، اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، اور میں عنقریب جو ہے ان کی گرفت کروں گا، میں بہت تیزی سے حساب لینے والا ہوں، آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، نبیوں کو بھیجا مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے، اسی مشن کو آخر میں سرکار تشریف لائے، تو پھر جو زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس نے کی اور خوب کامیاب ہوا، اللہ نے اسی طرح اس کے درجے بلند کیے۔ تو سرکار کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ تو اسی مشن کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والوں میں ایک بہت بڑا نام حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، جن کو جتنے بھی القابات دیں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہیں، متقین میں ہیں، موقنین، اللہ نے کتنے لفظ استعمال کیے، اہل ایمان کے لیے محسنین کا لفظ استعمال کیا، صادقین کا، صالحین کا کیا، اولیاء کا کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ کبھی کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ بہت بڑی کامیابی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الی النور۔ اللہ کہتا ہے میں بھی ان کا دوست ہوں، وہ میرے دوست، میں ان کا دوست، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔
تو ان اہداف کو پورا کرنے میں جس سرکار کے غلام کو، امتی کو سب سے زیادہ توفیق نصیب ہوئی، وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں منظور نظر ہوا، ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم۔ اور مخلوق کے دلوں میں بھی اللہ نے اس کی محبت ڈال دی۔ دیکھیں نا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا کام کیا، اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخ رو اور مخلوق کے دلوں میں بھی ان کی محبت ہر وقت جاں گزین ہے۔ تیرے خیال سے ہے دل شاد ماں ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری، دل ہے جواں ہمارا، تیری ہی کوششوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو، دل شاد ہم ہوئے ہیں، ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، بھٹکے ہوں کو منزل کا راستہ دیا۔ ایک بہت بڑی تقریب تھی سیالکوٹ میں، قائد اعظم تشریف لے گئے، اسٹیج سیکرٹری تھے سلسلہ نقشبندیہ کا عظیم روحانی پیشوا حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے اسٹیج پہ قائد اعظم کا تعارف سے پہلے وہ آیت پڑھی کہ کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خام خواہ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، تو یہ محمد علی جناح ان میں سے ہے۔ ساری قوم کہہ رہی ہے قائد اعظم محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا ناخدا ہے محمد علی جناح۔ لوگوں کو نام کم یاد اور قائد اعظم زیادہ یاد۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم لاہور میں آئے تو ہم نوجوان ینگ تھے، اس وقت 1922 آپ کی ولادت تھی والد صاحب، فرماتے ہم سائیکلوں پر جو ہے نا پورے گجرانوالہ سے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا جلوس لے کے ٹولہ بنا کے لاہور گئے قائد اعظم کی تقریر سننے۔ وہ ساری تقریر انگریزی میں تھی، سمجھ کسی کو نہیں آ رہی تھی، لیکن نعرے مارتے جا رہے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا، مطلب نعرے قائد اعظم زندہ آباد، قائد اعظم زندہ آباد۔ وہ پاکستان کا لفظ بعد میں یہ 1934 میں سامنے آیا، یعنی اس وقت تک تو ہو چکا تھا۔ پہلے قرارداد لاہور تھی، پھر قرارداد پاکستان اس کا نام رکھا۔ تو سارے کے سارے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، قائد اعظم زندہ آباد، قائد اعظم زندہ آباد۔ تو یہ مخلوق کے دلوں میں محبت بھی اللہ ڈال دیتا ہے، خام خواہ۔ اب دیکھو کتنا عرصہ بیت گیا، آپ 470 ہجری آپ کی ولادت ہوئی شیخ عبدالقادر جیلانی، 470، اور 561 میں وصال ہوا، 91 سال عمر مبارک تھی۔ آج بھی پوری دنیا جو ہے ان کی بزرگی عظمتوں کو جھک جھک کے سلام کر رہی ہے۔ آدھی فوج، اور اس کا جو سپہ سالار تھا موقف الدین ابن قدامہ، سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر کا خلیفہ اعظم جو تھے ان میں سے تھا، بڑے خلفاء میں تھا۔ تو والد بھی جنگی دوست اور بیٹا بھی جنگی دوست، باپ کی بھی ساری زندگی جہاد میں گزری اور بیٹے نے بھی ساری زندگی جہاد کیا۔ آپ کے نانا حضرت سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں اس وقت بھی ان کی ولایت کا ڈنکا تھا۔ زبان سے جہاد، قلم سے جہاد، عمل سے جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، مال کے ساتھ جہاد اور تلوار کے ساتھ جہاد۔ آپ والد کی طرف سے حسنی سید تھے اور والدہ کی طرف سے حسینی سید تھے، نجیب الطرفین۔ یکم رمضان مبارک ولادت ہوئی اور پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیے، کھائیں پئیں کچھ، انہوں نے کہا پتہ نہیں بچہ کوئی اب نارمل نہ ہو، کیا وجہ، کھاتا پیتا کچھ نہیں، لیکن جو ماں کو بشارتیں ملی تھیں، جو باپ کو اشارے ملے تھے سرکار کے دیدار سے کہ ایک پاکیزہ بیٹا آ رہا ہے تیرے گھر میں، مبارکیں قبول کرو، تو سمجھتے تھے وجہ کوئی اور ہے۔ جب روزہ کھلا، اذان کی آواز آئی تو آپ نے کھانا پینا شروع فرما دیا۔ پورے 30 روزے رکھے یا جتنے بھی اس سال روزے بنے، بلکہ آخری دن یہ رولا پڑ گیا، چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، انہوں نے کہا سیدوں کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ پہلے دن سے روزے رکھ رہا ہے، اگر اس نے سحری کے بعد کھانا شروع کر لیا
تو تم پھر عید کر لینا، سمجھ لینا کہ چاند نظر آ گیا، یہاں ابر آلود ہونے کی وجہ سے مطلع ہمیں نہیں نظر آیا۔ تو سحری کے بعد آپ نے کھانا پینا شروع فرما لیا، تو فرمایا کہ چاند نظر آ گیا ہے، بے دھڑک عید پڑھو، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو کچھ دیر بعد پھر دور کے علاقوں سے پیغام آیا کہ چاند نظر آ چکا ہوا ہے۔ ایران کے شہر میں بظاہر آپ اجمی تھے، زبان فارسی تھی، اور آپ نے زیادہ تر تعلیم اپنی والدہ اور اپنے نانا حضور سے اصل کے والد صاحب پردہ فرما چکے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے والدہ ماجدہ نے، یہ دیکھو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تعلیم گھر سے مل رہی ہے۔ ماں نے 40 دینار دیے، ساتھ کہا کہ بیٹا ایک وصیت پلے باندھ لو، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کتنا مشہور واقعہ کہ ڈاکو نے جب لوٹا تو آپ نے سچ بولا، اور جو سچ کی برکت سے بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا تھا رڑ جان گے، یہ جو پیسہ تھیلا ماں نے دیتا ہے کھو کتنا، ڈاکو تو نہیں کسی کو چھوڑ، لیکن انہیں یقین تھا کہ ماں نے جو پیغام دیا ہے تو میری ماں نے مجھے غلط پیغام نہیں، تعلیم نہیں دی، تو سچ بولا تو کیا نقصان ہوا؟ کوئی لگ تو ایسے ہی رہا تھا نا، سچ بولیں گے انہوں نے، وہ جب وہ بغل کے نیچے سے خفیہ جیب سے وہ نکالے تو انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ڈاکوؤں نے۔ تو بظاہر تو ایسے ہی لگا یا جھوٹ بولتا تو پیسے تو بچ جاندے، پیسے تو بچ جانے تھے، ایمان نکل جانا تھا۔ سرکار نے فرمایا جھوٹ بول کے کسی کو 420 جو چیٹ کر رہے ہو ظالموں، اپنا بیڑا گکھڑ کر رہے ہو، اپنا بیڑا گرک کر رہے ہو۔ اس کو نہیں دھوکہ دے رہے، وہ تو انپول ہے، اس کو تو پتہ نہیں بیچارہ اپنے آپ کو دھوکہ دے۔ چیٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ مال بک جائے گا لیکن ایمان تمہارے اندر سے نکل جائے گا، اس مال کے اندر سے خیر نکل جائے گی۔ مال آ جائے گا لیکن اس کے ساتھ نحوستیں ہوں گی، بددعائیں ہوں گی، اذیتیں ہوں گی، عذاب ہوں گے، بیماریاں ہوں گی، اللہ کی طرف سے قہر و غضب ہوگا، لعنت اللہ علی الکاذبین کے تمہارے اوپر بمب گریں گے اور اس میں بھسم ہو جاؤ گے، تم بھی، تمہارے گھر والے بھی، جس تک وہ تمہارا جائے گا وہ سارے کے سارے وہ تمہارے اس 2 ٹکوں سے جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوں گے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاتے ہیں تو جائیں، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اللہ کریم نے آپ کو سچ کی برکت سے ڈاکوؤں کا سردار طائب ہوا، سارے ڈاکو طائب ہوئے، اللہ اکبر، اور سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ ڈاکوؤں کے وجود سے پاک ہوا، اور وہ سارے کے سارے اللہ کے مخلصین میں شامل ہو۔ بغداد شریف میں آئے، ماں نے کہا تھا بیٹا علم دین سیکھنا ہے، ہم تو بھاگتے ہیں کوئی قرآن پڑھانے والا ہو، مفت بھی پڑھائے، کہا تو بچو اس سے، یہ تو پڑھ پڑھ کے قرآن پڑھانا جی، یہ تو سورۃ فاتحہ ٹھیک کرائے گا۔ انہوں نے 70 سال دے ہو کے حضرت امام حسن بصری آخری عمر کے کم و بیش حصے میں آپ کو اللہ نے اس طرف مائل کیا، دین کی طرف، اتنا دین سیکھا، اتنا دین سیکھا کہ دین سکھانے والے کے امام بن گئے۔ تو صحابہ اکرام کون سے پیدا ہوتے ہی سوائے صحابہ کی جو اولاد ہے سارے جو تھے وہ جوان لوگ تھے، سوائے حضرت علی پاک 9-10 سال کی عمر مبارک۔ تو انہوں نے زندگی کے جس حصے میں ہدایت کا اللہ نے ان کو راستہ دیا پھر ڈٹ گئے۔ من سالک طریقا یطلب فیہ علما سالک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ فرماتا ہے اور تم نے قدم رکھ دیا ہے، اب یہ میرے ذمہ ہے، میں تمہیں جنت کے راستوں میں سے چلاتا چلا جاؤں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن میں فرمایا کہ تم میری طرف آئے ہو، چل پڑے ہو 75 سال کی عمر میں، مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ 90 سال کی عمر میں، بلکہ مرنے سے پہلے بھی اگر تمہیں یہ توفیق و شعور مل گیا ہے نیکی کی راہ پہ چل پڑ، اللہ کا وعدہ موجود ہے، لَنَهْدِيَنَّ سُبُلَنَا، ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کے خود منزل تک لے جائیں گے، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو جو سچائی کی راہ پہ چلتا ہے اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، یہ بڑی پکی بات ہے۔ اور اگر وقتی طور پہ آپ نے کوئی زمین اٹھا لی، جس طرح ہماری فیملیز میں ہوتا ہے، بہنوں کا مال کھا جاتے ہیں، بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں، بلکہ
ظلم کی انتہا کہ باپ بیٹیوں کا حق بھی کھایا جاتا ہے. بیٹی بیچاری جگہ جگہ مانگتی پھرتی ہیں اور باپ کے پاس ساری دولت ہوتی ہے, کتے پتر نو دے دیں گے, وہ 4 ਧੀਆਂ جنیاں بیچارے لیلا لے لے مر جان, سارے شہر کے پانڈے مانج بیچاری مر جاتی. ابا جی کے پاس بڑی دولت ہے, بڑی زمینیں ہیں, بڑا مال ہے, بڑے ٹریکٹر ہیں, بڑا کچھ ہے, تو بھاڑ میں جائے تمہارا یہ سارا کچھ. اللہ رسول نے جو اس کو حق دیا للذکر مثل حظ الانثیین. تو اچھا ان کا بھی کچھ نہیں بنتا. میرے سامنے اتنے مثالیں اپنی فیملی میں آ گئی ہیں کہ میں پریشان ہو جاتا. کھ کنڈا نہیں رہتا, وہ سارے بالاں نو ساری زندگی اپنا گھر ہی نہیں نصیب ہوندا. اچھا مطلب وہ دھیاں سارے نو لب جان, جن کو باپ نے محروم رکھا. اللہ کہتا ہے تم پریشان نہ ہو, تم مظلوم ہو, میں جس پہ ظلم میں اس کے ساتھ ہوں. وہ تو بلی بھی میرے اس پہ ظلم ہو تو وہ منہ اوپر کرتی ہے تو میں تو اس کی بھی سنتا ہوں. پرندہ ہو اس پہ ظلم ہو تو میں اس کی بھی سنتا ہوں. کوئی مظلوم ہو کسی درجے میں ہو, میں ظالم کی کمر توڑ دیتا ہوں, میں مظلوم کا ساتھ دیتا ہوں, تم بھی ساتھ دیا کرو. یہ اللہ کی سنت ہے, مظلوموں کے ساتھ ہو جانا. تو شیخ عبد القادر جیلانی 53 سال زندگی کے دن رات کیا سیکھتے رہے؟ علم دین, علم قرآن, علم حدیث, علم فقہ. سیرت نگار فرماتے ہیں اس وقت 36 علوم تھے جو پوری دنیا میں پڑھائے جاتے تھے, ایک ایک کر کے سارے سیکھے آپ نے اور ید طولہ حاصل کیا. 53 سال شادی بھی نہ کی, اسی شوق میں لگے رہے. پھر جب واعظ کا وقت آیا, آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ چھوٹی سی مسجد ملی. اچھا اس تحصیل علم میں آپ کو جو تکالیف آئیں, جو آزمائشیں آئیں, وہ ایک پورا اسی چیپٹر ہے. فرماتے تھے کئی دن صرف درختوں کے پتے کھا کے میں نے گزارا کیا, اور ایک دفعہ تو اس قدر میں بھوک سے نڈال ہو گیا کہ بس موت کا منتظر تھا کہ ابو سعید مبارک تشریف لائے. اس سے قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے, نماز پڑھنے کے لیے آئے تو میری حالت دیکھی تو پھر شفقت فرمائی, کھانا بھی دیا, ساتھ بھی لے گئے, اور ہر طرح پھر محبت اور پیار اور ہدایت کی راہ پہ. تو آپ کی حیات طیبہ جو ہے میرے آپ کے لیے مشعل راہ ہے, سچائی کا راستہ. اچھا بات شروع کی تو چند لوگ خوب روئے رات کو تہجد کے وقت اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے کہ مولا میری ماں نے, میرے باپ نے, خاندان نے بڑے ارمانوں سے میں ساری زندگی 53 سال صرف کر دیے, تو یہ 5-7 لوگ میری بات سنیں کہ میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. رو کے نڈال ہو گئے. اور لوگ عربی ہیں, میں اجمی ہوں, میرا لہجہ بھی وہ نہیں ہے, میرے پاس وہ اس طرح کی انداز بھی نہیں سوائے تیرے کرم کے. تو فرماتے ہیں مجھے اونگ آ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف لائے, اٹھا کے سینے سے لگایا. ماڑیاں دا پرونا ہے میرا نبی, کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے. جو دین کے لیے روتا ہے, جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے روتا ہے, اس کو سرکار اکیلا نہیں چھوڑتے. اللہ بھی کرم کرتا ہے, رسول اللہ بھی اللہ کے اذن سے اس کی دستگیری کرتا. سینے سے لگایا, علی پاک نے, صحابہ نے اپنا لعاب دہن مبارک دیا. میں کہ بیٹا پریشان ہو, اللہ تمہارے ساتھ, ہماری دعائیں بھی ساتھ, تم کرو باز. فرماتے ہیں کہ پھر بات شروع کی. آپ کی جب دعا شامل ہوئی تو پھر چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد, جامع مسجد, عیدگاہ, پھر پورا. اور پھر اللہ نے آپ کو 17 ممالک تھے اس وقت سلجوق سلطنت کے, اس کے عباسی سلطنت کے پاس 17 ممالک اور 78 صوبے تھے. اس قدر پھر آپ فرماتے ہیں کہ 8 لوگ تھے, 7 لوگ تھے, پھر عنقریب وقت آیا کہ 70 ہزار لوگ تھے اور زمانے کے امام. پھر آپ نے قلم سے جہاد, زبان سے جہاد, نفس کے خلاف جہاد, مال کے ساتھ جہاد, عمل کے ساتھ جہاد, تلوار کے ساتھ, ہر طریقے سے. اور آپ کے اساتذہ میں حماد بن مسلم دباس, ابو مبارک سعید,
خطیب تبریزی، ابن عقیل حنبلی، ابن حسن باقلانی، ابو سعید مخزومی محدث، یہ اس وقت کے جتنے جلیل القدر اولیاء اہل علم تھے آپ نے سب سے تحصیل علم کیا، اور ان میں سے ایک ایک اپنے زمانے کا علم و عرفان کا امام تھا۔ اور آپ کی تربیت سے پھر جب آپ نے وہ خدمت دین کی تو ان میں صرف فہرست آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا، عبد القاہر سہروردی، یہ اندلس اور اسپین میں، نجم الدین کبریٰ اندلس اور اسپین میں، عمار بن یاسر اندلس اور اسپین میں، محی الدین ابن عربی، حضرت شمس تبریز، اور آگے حضرت شیخ سعدی، حضرت پیر ہمدان، کشمیر کے علاقے میں جتنا دین پھیلا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، پھر ان کے وجود مسعود سے آگے حضرت بابا فرید گنج شکر، مولانا جلال الدین رومی، اور پھر انہی سے آگے رومی سے مرید ہندی اقبال اور پیر رومی جلال الدین محمد رومی، پھر بہاءالحق ذکریہ ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم لال شہباز قلندر، اور حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری 100 سال بعد آپ کے تشریف لائے تو آپ بغداد کی طرف اپنا چہرہ کر کے تو کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں، مولا جو کرم بغداد والی سرکار پہ تو نے کیا اس کرم کا واسطہ مجھے بھی اس سمندر جو شیخ عبد القادر کے دیے ایک قطرہ مجھے بھی نصیب فرماؤ۔ تو کوئی ایسا ولی میں دیکھو 4 سلسلے ہیں طریقت کے، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبند، سارے کے سارے آپ کے فیض یافتہ ہیں۔ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فیض جو حضرت امام علی علیہ السلام سے شروع ہوا، امام حسن، امام حسین، اور آگے امام زین العابدین، امام باقر، اور حضرت امام جعفر صادق، امام حضرت امام موسیٰ کاظم، امام تقی نقی حسن، یہ جتنا فیضان تھا اہل بیت طہار کا، وہ اللہ کریم نے امام حسن اور امام حسین کا ایک وجود میں جمع کر دیا جس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اور وہ فیض ولایت قیامت تک جو جاری ساری ہے ان کے وجود مسعود سے۔ اور ایک وقت آیا کہ آپ فرما رہے تھے قادم حاضر لا کل رقبت ولی اللہ، اللہ نے مجھ پہ یہ کرم کیا ہے کہ اس وقت زمانے میں جتنے اولیاء کرام ہیں اللہ نے اپنے کرم سے مجھے ان کی سرداری عطا کی۔ اور آپ کی اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت فرید الدین شیخ فرید الدین بخاری، حضرت حیات المیر، حضرت مجدد الافسانی، حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت پیر شاہ غازی وہ کراچی والے، حضرت علی الحق سیال کوٹی، اور اس کے علاوہ علامہ ابن جوزی، علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ جلال الدین رومی، علامہ ابن قیم، امام ذہبی، اور ابن تیمیہ جیسا شخص بھی لکھتا ہے کہ اگر کسی نے ولایت کا نیر تابہ آفتاب و ماتاب دیکھنا ہو، میں صوفیوں کا قائل نہیں ہوں لیکن اگر دیکھنا ہو کسی نے تو کامل ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ تو یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں کہ ان کا وجود مسعود میرے اور آپ کے لیے یہ رشد و ہدایت کا ایک بہت بڑا مینار ہے۔ آپ نے بہت سی سینکڑوں کتب لکھیں لیکن جو دنیا میں موجود رہ گئیں، غنیۃ الطالبین، قصیدہ غوثیہ، فتح الغیوب، فتاوی قادریہ، بہج الاسرار، فتح الربانی، الطریقۃ المصطفیہ، الرسالۃ الغوثیہ، آداب السلوک، اور ملفوظات شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے اگر ایک جملے میں ساری بات کو سمیٹنا ہو تو میں عرض کروں گا اسلام کے اندر جہاد کے جو معروف طریقے ہیں آپ نے ان سب کو بھرپور استعمال کیا۔ سب سے پہلے جہاد بھی نفس، پہلے اپنے اوپر شریعت کو نافذ کیا، جہاد پھر شیطان جن جن راستوں سے گمراہ کر سکتا ہے، حسد سے، کینے سے، لالچ سے، تکبر سے، گندی خواہشات سے، اسے اپنے سارے وجود کو پاک کیا۔ جب یہ کام ہوا تو پھر جہاد بن قلم شروع کیا، جہاد بن لسان شروع کیا، جہاد بن عمل شروع کیا، جہاد بن سیف کیا۔ اور یہ ابن جوزی جو ہے 1,00,000 مریدین کا یہ شیخ تھا، اور 20,000 جدی پشتی جو اس وقت یہود و نصارہ تھے ان کو کلمہ پڑھانے والا، اور 1000 کے قریب کتابیں لکھنے والا، کہتے ہیں میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی
آپ کے میں حلقہ درس میں گیا تو آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور 40 حوالوں سے اس کی تشریح کی۔ میرے پاس جو علم کے سمندر تھے وہ 11 پہ ختم ہو گئے، 29 آپ نے ایسے علوم و معرف کے سمندر آپ نے رواں کیے کہ میں ہکا بکا رہ گیا۔ پھر آخر میں فرمانے لگے یہ کال کی باتیں تھیں، اب حال کی باتیں شروع ہوں گی، آنکھیں بند کر کے اپنے توجہ دل کی طرف کرو۔ تو جب آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کی تو اس مجلس میں اللہ کی محبت کے ایسے سمندر رواں ہوئے کہ لوگوں کے سینے پھٹنے والے ہو گئے، اور اللہ کا نعرہ لگاتے اللہ اللہ کہتے کہتے کئی لوگوں کی روحیں پرواز کر گئیں۔ میرے جیسا جو بہت عقل و شعور کا بندہ تھا ایسی بے خودی میں گیا کہ میں بے اختیار اللہ اللہ کا نعرہ لگاتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہوا اور اپنے کپڑے پھاڑتا ہوا جو ہے اٹھ بھاگا ہوا۔ تو اس قدر اللہ نے آپ کو فرماتے ہیں، جب ایک موقع آیا کہ میں نے دیکھا کہ تخت ہے نورانی سا، اور ایک بزرگ کہہ رہا ہے کہ میں تیرا رب ہوں اور آج کے بعد تجھے محرمات کی اجازت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز تو امام الانبیاء کو معاف نہیں، اور حضرت امام علی مقام جو ہے جن کا سارا جسم تیروں سے چھلنی تھا اس کو معاف نہیں، عبد القادر کو کیسے معاف ہو سکتی؟ یہ یقیناً شیطان ہوگا۔ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور دھڑام سے تخت زمین پہ گرا، نورانیت ختم ہوگی۔ اس شیطان نے دوڑتے ہوئے کہا کہ عبد القادر اس شعبدے سے میں کتنے بڑے بڑے سو کارڈ بزرگوں کو دھوکہ دے کے آیا ہوں، تجھے تیرا علم بچا گیا ہے۔ کہا وہ ظالم بھاگتے ہوئے پھر دھوکہ دے رہا ہے، میرا علم نہیں اللہ کا فضل بچا کے۔ تو آپ وہ پاکیزہ نفوس تھے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کے دامن سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے اور اسی مبارک طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ملت کو بھی متحد کیا، عباسی و سلجوق کو، شیعہ اور سنی کو، ایرانی اور تورانی کو۔ 4 فقہا تھے، آپ فقہ حنبلی کے بہت بڑے مفتی تھے لیکن سارے فقہ والوں کے ساتھ لے کے چلے۔ تو آج بھی ضرورت ہے اتحاد ملت کی، اتحاد امت کی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے شیخ مکرم کے درجات بلند سے بلند ترین فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔